بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا آمین ثم آمین۔ تو جی بیٹا جی آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج ہم وہ جو پیکج شروع کیا تھا ایک چھوٹا سارا کامل ایمان کا، یہ اب کامل ایمان پہ آ کے تو یہ ختم ہو رہا ہے سلسلہ، یعنی قدرت اور حکمت خدا بندی، اس کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا سلسلہ ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایک اور جگہ فرمان الہی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک جگہ فرمان الہی ہے کہ اور مومنوں کو اللہ کی توکل پہ پورا یقین ہو۔ اب اس کی ترجمانی قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ کر رہے ہیں، اب ان کی زبانی سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب سچے نو توفیقاں جس رکھے سو رہندا، توڑے سہ گزاں دے پانی سرے تو رے وہندا، ڈوبا ہوا وہ سمندر میں تو بچانے والی اس کی ذات ہے۔ تو قادر قدرت کے اپنے اختیار میں ہے، جسے چاہے جیسے چاہے ہر مشکل اور مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ ندی نالوں دریاؤں کے گہرے پانیوں کے اندر سمندر سے اس میں ڈوبے ہوں کو وہ اپنی قدرت اور حکمت سے بچا لیتا ہے۔ تو آگے میاں صاحب فرماتے ہیں آئی باج نہ مردہ کوئی جے ڈگے آسمانوں۔ اب دیکھیں اتنی بڑی اس رب تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی آپ مثالیں دے رہے ہیں جن سے انسان کا ایمان اتنا مکمل ہو جاتا ہے، اتنا مکمل ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی خوف اور خطرہ نہیں رہتا ہے نا۔ تو آئی باج نہ مردہ کوئی یہ ڈگے آسمانوں، توڑے وچ سمندر ڈگے خوف نہیں کچھ جانوں۔ کتھے آسمان تے کتھے سمندر تو اس وچ ڈبے ادھر گرے آ تو دے ڈبے آ تو بچانے والے مچھلی کے پیٹ میں بچا سکتا ہے۔ تو چاہے آسمانوں کی بلندیوں سے گرے، چاہے سمندر کی گہرائی اور گہرائی میں جا گرے، ہر جگہ سے بچانے والی صرف اور صرف وہی واحد ذات پاک ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں آئی دے دن بچدا نہیں جے سو پائیے پورے۔ یہ بھی دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے کہ اگر قضا آئی ہے، لکھ دیا اس نے، تو پھر کوئی بچنے کا کوئی سبب نہیں لگے گا۔ لکھ دوا ایک ککھ نہ لگدی ہتھوں بندے مورے۔ اس حاکم کی حکمت کے تحت جس دن قضا قدر آ جانی ہے، بندے کی کوئی تدبیر کام نہیں آتی، کوئی دوا اثر نہیں کرتی، بلکہ شفا کی بجائے وہی دوا زہر بن کے مورا بن کے سامنے آ جاتی ہے، موت بن جاتی ہے۔ تو حکمت پاک خداوند والی آپے رکھن والا منہ پگیاڑاں دے وچ دے کے پھر رکھے بزگالا۔ بزگالا ہوتا ہے ہرن کا بچہ۔ وہ قادر اپنی حکمت کے تحت بھیڑیے کے منہ کے اندر سے ان کے بچے کو صحیح سلامت بچا لیتا ہے، اور بازاں دے ہاتھ دے کبوتر آپے پھر چھڑاندا، یونس پیٹ مچھی دے وچوں ثابت رکھ مڑاندا۔ قادر قدرت نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھ کر صحیح سلامت بچا لیا۔ ایسی بے شمار مثالیں آپ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی ہیں، ان تمام کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ سو ایک بڑی مشہور تمثیل جو کبھی سلیبس میں ہوتی تھی، ہماری یہ جو فاختہ والی نہیں تھی کگی والی، یہ کبھی سلیبس میں ہوتی تھی۔ تو ایک فاختہ کگی کی بڑی سابقہ آموز کہانی ہے، میاں صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن کرن شکار شکاری بار اندر آیا، آ درخت کنے دی چھاویں اس نے ڈیرا لایا، نالے باز ہوائیوں اڑدا آ بیٹھا اس رخ تے، تاما لوڑے ماس نہ چھوڑے آیا ظالم پختے۔ ایک شکاری شکار کے لیے گھنے درخت کے نیچے آ بیٹھا، ادھر سے ایک باز شکار کی تلاش میں اڑتا ہوا ڈھونڈتا ہوا اس درخت کے اوپر آ بیٹھا، تو تاما لوڑے ماس نہ چھوڑے آیا ظالم پختے۔ اس شعر میں قبلہ میاں صاحب نے نفسانی خواہشات کی طرف بھی بڑی توجہ دلائی ہے کہ نفس ہی مار دیتا ہے، تو کہ نفس ظالم ہی خواہشات کی طرف اکساتا ہے، اور باز اور شکاری دونوں گوشت کی تلاش میں تھے، تو دونوں کا شکار وہ فاختہ وہ کگی تھی۔ تو فرماتے ہیں میاں صاحب کہ ایٹھ شکاری باز اتے سی وچ بیٹھی ایک کگی، دشمن ویکھ کے آج میں بھی چوگ جلدی چگی۔ ہائے 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 ہائے۔ کگی نے جب اوپر نیچے دونوں اطراف شکاریوں کو دیکھا تو بڑی پریشان ہوئی اور سوچتی ہے کہ دو دشمنوں کے گھیرے میں آ گئی ہوں، اے میرے مالک، آج میرا وقت اجل آ گیا ہے کہ ایٹھو شست شکاری جوڑے تیر کگی نوں لاواں، اتو باز تکے جے اڈے تاں پکڑ شتابی کھاواں۔
تو دونوں شکاری شکار کے لیے بےتاب ہیں. ادھر شکاری نشانہ باندھ رہا ہے, ادھر باز انتظار میں ہے کہ یوں ہی اڑے تو میں جلدی پکڑ لوں. تو کگی جدونا وال ڈٹھا کر دی فکر کنیرا, کہہ دی ربا کیوں کر رکھسیں بچن نہیں ہن میرا. تو کگی نے جب یہ سچویشن دیکھی تو آگے پیچھے نگاہ دوڑائی تو کوئی ہیلپر کوئی مددگار نہیں تھا. ہر طرف سے مایوس ہو کر اس بارگاہ میں آ گئے جہاں سے کبھی کوئی مایوس نہیں لوٹتا. کہتی ہے اے قادر و غالب باج تیری مدد کے آج میرا بچنا محال ہے. تو کیا کہتی ہے, بیٹھ رہا تے شست برابر مارے تیر شکاری, جے اڑاں تا باز پکڑ سی ہر پاسوں میں ماری. تو یارب میری ہر تدبیر فیل ہو گئی ہے, بیٹھی رہوں تو شکاری کا شکار, اڑتی ہوں تو باز کا شکار. اے مارنے اور بچانے والے رب, میں نے پوری توکل اور کامل یقین سے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. اب میں بے فکر و بے غم ہو گئی ہوں. اب معاملہ تیری رحمانیت اور تیری قدرت کا ہے. اگر میری تقدیر میں یہ قضا لکھی ہوئی ہے تو میں راضی برضا ہوں. پرندہ ہو کے تو یہ ایک جگہ ہے نا, اوکھی کاٹی مشکل اندر تجھ بن کوئی نہ والی, آپ مسبب نال سبباں کا منہ کریں خوشحالی. یہ تیری توفیق ہے, تیرا کرم ہے. اب اس قادر و غالب نے کیسے مدد کی اور کیسا سبب بنایا دیکھتے ہیں کہ ایسا فرماتے ہیں, جہاں رب رکھن اتے آیا کی سبب بنایا, کگی ول شکاری تقدا شست تیان پھڑایا. وہ نشانہ باندھ رہا ہے ابھی. تو مدد ربانی آ پہنچی. تو کیا ہوا کہ پچھوں ناگ چلائے اسنوں دند آلود زہر دے, تیر چھٹا وہ لگا بازے دونوں دشمن مرتے. واہ واہ. اسی لمحے زہریلے سانپ نے شکاری کے پاؤں سے اس کو ڈنگ مارا, ڈس لیا. تو شدت درد سے شکاری کا نشانہ خطا ہو گیا, تو فاختہ کی بجائے سیدھا باز کو جا لگا. تو باز تیر سے, شکاری زہر کی تاثیر سے مار گئے دونوں. کگی بیٹھی رہی اتھائیں چنگی پلی نروئی, مارن والے موئے محمد قدرت رب دی ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قدرت وے خداوند سندی آپے قدرت والا, بازاں دے ہتھ دے کبوتر تکردہ پھر سنبھالا. چند مثالیں دے رہے ہیں کہ وہی قادر ایک کبوتر کو باز کے پنجے سے آزاد کر کے بچا لیتا ہے. باز بے لے تتر پنجے جہاں رب پاک بچائے, لوندی پئی مریندی بازے تتر پھر اڑ جائے. واہ جی واہ. لوندی باز سے بھی تگڑی ہوتی ہے, تو اس کے ذریعے تتر کو باز کے پنجے سے آزاد کرا لیا. کالے سپ پھڑی سی چڑیا ساری منہ وچ پائی, لگی سٹ ہویا سپ قائل تے ثابت باہر آئی. سانپ کے منہ سے زندہ چڑیا باہر آ گئی. تو بچانے والے نے چڑیا کو سانپ کے منہ سے بھی بچا لیا. تو قدرت وے خداوند والی کردہ کیڑ تماشے, پنجے وچوں تتر چھڈے رحم کیتے جد باشے. قادر قدرت والی گنتر وچ نہ میوے, اس کاریگر کی کاریگریاں بے شمار ہیں, حد سے زیادہ. یہ تو چاند دانے میں نے لیے ہیں دیگ سے, چاند دانے میاں صاحب کے کلام سے. پورا کلام آپ کا ان جو ہے نا موضوعات ان سے بھرا پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو توفیق دے ان کو پڑھنے کی. تو خلاصہ کلام کے اس کہانی سے ہمیں یہ درس ملا ہے کہ ایک تو نفسانی خواہشات انسان کے لیے مصائب اور مشکلات پیدا کرتی ہیں. دوسرا, خالق کائنات قادر و غالب اپنی کل مخلوق, ہر چرند پرند انسان حیوان, ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا رکھوالا ہے, وہ خود رکھوالا ہے. تو ایسے وہ نہیں ہے, علامہ صاحب رحمۃ اللہ کا ایک کلام ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہ مقام آ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ بھی پوچھتا بھی نہیں ہے اسے, تو علیم اور حکیم ہے, وہ خبیر ہے ہر چیز کا کہ اس بندے کو کیا چاہیے, اس کی کیا ضرورت ہے. وہ بغیر اس کے پوچھے سے اس کو اپنی حکمت اور قدرت کے تحت عطا کرتا ہے. تو میرا تو یہ ایک اس پہ نا پورا جب کلام میں نے یہ پورا پڑھا ہے تو اس سے یہی ہوا ہے کہ جب بھی انسان حق اور سچ پہ ہے, اس کے اندر بھی اخلاص ہے اور باہر بھی, اس کی نیت میں بھی اخلاص ہے, اس کے ہاتھ پاؤں سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اس کی نیت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر وہ کسی مشکل میں ہے, اگر کوئی سلسلہ ہے, تو وہ اپنا پورا کیس اس رب کے حوالے کر دے. سب سے بڑا جسٹس وہ رب تعالیٰ. اسے کسی وکیل کی نہیں ضرورت کہ کوئی وکیل اس کی شہادت دے گا. وہ خود سمیع و بصیر ہے, وہ خبیر ہے اور قدیر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اے بندے تو سارے معاملات میرے پہ چھوڑ دے, تو میرا پھر فیصلہ دیکھ, میرا انصاف دیکھ کہ میں کیسا انصاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رب کی ذات پہ اتنا کامل ایمان عطا فرمائے کہ ہم ہر غم سے بے غم ہو جائیں اور اس کی بارگاہ میں جھک جائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی ابتدا کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کامل ایمان یہ اب ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان نکلا ہے امن سے، اور امن اور سلامتی کس کے لیے ہے؟ اس کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں نا، اس معاشرے کے جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں ان کو آپ سلامتی عطا کریں، ان کو آپ امن عطا کریں۔ یہ امن و سلامتی ان کے لیے ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ تصدیق، یعنی جب بندہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول اور بندے ہیں، تو اس بات کی وہ تصدیق کر کے اپنے آپ کو جہنم کے دائمی عذاب سے محفوظ کر لیتا ہے، امن اور سلامتی اس کو مل جاتی ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں مومن، یعنی تصدیق کرنے والا۔ اللہ کی توحید کی بھی تصدیق کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ جب مومن بنتا ہے تو جہنم کے دائمی عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اللہ بھی مومن ہے۔ اللہ مومن کس طرح ہے کہ جو اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کی توحید کی تصدیق کرتا ہے، اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے، اس کو وہ امن عطا کر دیتا ہے، اس کو اپنے وہ سلامتی عطا کر دیتا ہے۔ تو ایمان کے حوالے سے ایک حدیث پاک امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف فرما رہے تھے، تو دوران طواف آپ کے آگے ایک شخص طواف کر رہا تھا، اس کو اور کوئی دعا نہیں آتی تھی، وہ ہر چکر پہ نا طواف کے ہر چکر پہ یا کریمو کا ذکر پڑھ رہا تھا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذکر پسند آیا، آپ نے اس کے پیچھے یا کریمو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب طواف مکمل ہوا تو اس شخص نے عرض کی کہ آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت نہ ہوتا، میں آپ کی شکایت اپنے نبی کی بارگاہ میں کرتا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تو اپنے نبی کو جانتا ہے، ان کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں بن دیکھے ان کا کلمہ پڑھنے والا، میں بن دیکھے ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ شخص قدموں میں گر گیا۔ جب قدموں میں گرا تو جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلامتی آپ کو عطا فرماتا ہے اور یہ حکم بھیجتا ہے کہ یہ جو آپ کا غلام ہے نا، جس نے بن دیکھے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ پہ ایمان لایا ہے، اس کو آپ یہ خبر پہنچا دیجئے کہ اللہ اس کا امتحان لے گا۔ پیغام دے کر چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا کہ اللہ تمہارا امتحان لے گا۔ اس شخص نے آگے سے عرض کی اگر اللہ میرا امتحان لے گا تو میں بھی اس کا امتحان لوں گا۔ سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تو تیرا حساب لے سکتا ہے، امتحان لے سکتا ہے، اس نے تجھے زندگی بخشی ہے، اس نے تجھے نعمتیں بخشی ہیں، وہ تو تیرا امتحان بھی لے سکتا ہے، حساب بھی لے سکتا ہے، تو اللہ کا حساب کیسے لے گا؟ تو اس نے عرض کی اگر اللہ مجھ سے نعمتوں کا حساب لے گا تو میں اس سے اس کی بخشش کا حساب لوں گا، کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، اس کی رحمتیں زیادہ ہیں یا اس کی بخشش زیادہ ہے، تو میں بھی اس کی رحمت اور بخشش کا حساب لوں گا۔ تو جبریل امین پھر پلٹے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس غلام کو خوشخبری دیجئے اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ یہ ہمارا امتحان لے نہ ہم اس کا امتحان لیتے ہیں، ہم نے اس کو بخش دیا ہے، یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا، آپ کے قرب میں ہوگا۔ تو بن دیکھے جو ایمان ہے بن دیکھے کے سودے، اس کا سودا جو ہے نا اس کا ثواب بھی علیحدہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو وہ نہیں جانتا تھا، بن دیکھے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اس نے پڑھا ہے۔ اب ایک صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن نضر، یہ غزوہ احد کے دن شہید ہوئے تھے، غزوہ بدر کے اندر شرکت نہیں کر سکے تھے، بڑا صدمہ تھا۔ غزوہ احد کے اندر جب یہ لڑ رہے تھے، کفار کی طرف جا رہے تھے، یہ پتہ ہے دوبارہ جنگ ہوئی تھی، پہلے مسلمانوں کو کچھ نقصان اٹھانا پڑا تھا غزوہ احد کے دن، تو دوبارہ لڑائی کے لیے جب یہ گئے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راستے کے اندر آئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، انس بن نضر نے ارشاد فرمایا آپ راستے سے ہٹ جائیے، مجھے احد پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی جام شہادت نوش نہیں کیا، یہ ایمان ہے ان کا، کامل ایمان، یعنی کامل ایمان، ایسا ایمان کہ دنیا میں رہ کر جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ بعض کو تو مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، پہلے قبر میں جانا پڑتا ہے، حساب و کتاب ہے، پھر میدان محشر ہے، پھر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا تو پھر جنت ملے گی۔ لیکن جو اللہ والے ہیں جن کا ایمان کامل ہے، وہ بھی زندگی کی سانسیں لے رہے ہوتے ہیں، جنت کی خوشبو پہلے آ جاتی ہے، جنت کی خوشبو پہلے آ جاتی ہے۔ تو انس بن نضر نے شہادت، جام شہادت نوش کیا، 80 زخم ان کے وجود مبارک پہ آئے اور چھنی کر دیا ان کے جسم کو، ان کے انگلیوں کے پوروں سے ان کی بہن نے پہچان لیا یہ میرے بھائی ہیں۔ یعنی یہ مقام کب ملا؟ یعنی جنت کی خوشبو پہلے حاصل ہوئی، کیوں حاصل ہوئی؟ بعد میں تکلیفیں انہوں نے دیکھی۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قاضی ایاز مالکی شفا شریف کے اندر حدیث پاک کو لکھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے بارے میں تو سوال کر رہا ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو بہت بڑی چیز ہے جس کے بارے میں تو سوال کر رہا ہے، کچھ تیاری بھی کی ہے یا نہیں؟ اس نے عرض کی میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا المرء مع من احب، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو دنیا میں محبت کرتا ہے۔ تو ایمان جو ہے انسان اپنا بھی فائدہ اس کے اندر ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اور جس نے کلمہ پڑھ لیا، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، ونفع المسلمین، مسلمان کو نفع پہنچانا۔ جو اللہ پر ایمان لے آئے اس کو اپنا نفع بھی مل جاتا ہے، وہ خود بھی دوزخ کی آگ سے بچ جاتا ہے، اور جو دوسروں کو نفع پہنچائے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ مسلمان بھائی کے لیے نہ پسند کرے۔ یعنی یہ ایمان کا دائرہ ہے، چاہے وہ مسلمان کو نفع پہنچایا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ آگ سے بچا لیتا ہے، چاہے انسان اللہ کی تصدیق کر لے تب بھی آگ سے بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ کثیرہ، ماشاء اللہ جی۔